بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج تکمیل النحو کا سبق نمبر 24 ہے، من جانب محمد اشفاق رضوی اتاری۔ آج کے سبق کے اندر ہم عامل اور معمول کی پہچان سمجھیں گے۔ عامل کون ہوتا ہے اور معمول کون ہوتا ہے، اور عبارت کے اندر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عامل ہے اور یہ معمول ہے۔ تو اس کی آسان پہچان میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلے ہم عامل کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، تفصیل بیان نہیں کروں گا، صرف خلاصہ بیان کروں گا، اور جو چیز سمجھ نہیں آئے گی اس کی تفصیل نحو کی کتاب سے دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر صرف عامل اور معمول جتنے بھی ہیں ان کا احاطہ مقصود ہے، تو وہ ایک نقشے کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عامل ابتدائی دور پر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک لفظی اور دوسرا معنوی۔ پہلے معنوی کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ معنوی عوامل صرف 3 ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ ایک مبتدا کا عامل، اور دوسرا خبر کا عامل، اور تیسرا فعل مضارع کا عامل، جب فعل مضارع پر نہ ہی کوئی حروف نواسب میں سے داخل ہو، نہ ہی حروف جوازم میں سے داخل ہو، تو اس وقت فعل مضارع کا عامل بھی معنوی ہوتا ہے۔ تو یہ 3 عامل معنوی ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے عوامل لفظی ہیں۔ اب لفظی عوامل کی بھی پھر 3 قسمیں ہیں، ایک افعال عاملہ، دوسری اسماء عاملہ، اور تیسری حروف عاملہ۔ اب افعال عاملہ، اس میں کون کون سے فعل آتے ہیں؟ تو اس کی تقریباً 6 قسمیں ہیں۔ 6 قسم کے افعال وہ عمل کرتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فعل معروف، نمبر 2 فعل مجہول، نمبر 3 افعال ناقصہ، نمبر 4 افعال مقاربہ، نمبر 5 افعال مدح و ذم، نمبر 6 تعجب کے دونوں فعل، یعنی ما فعلہ اور افعل بھی، یہ فعل تعجب کے دونوں سیغے۔ یہ 6 قسم کے افعال جو عاملہ ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لہذا ان میں سے اگر کوئی بھی عبارت کے اندر آ جائے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کو عامل کہہ سکتے ہیں۔ فعل معروف فعل ماضی میں سے بھی ہو سکتا ہے، فعل مضارع میں سے بھی ہو سکتا ہے، فعل امر اور فعل نہی ان میں سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح فعل مجہول ہے تو وہ بھی فعل ماضی، فعل مضارع، فعل نہی اور فعل امر ان میں سے آ سکتا ہے، تو وہ عامل ہی بنے گا۔ افعال ناقصہ، فعل مقاربہ، فعل مدح و ذم اور تعجب، فعل تعجب، ان کی تفصیل وہ نحو کی کتاب سے سمجھیں، دیکھیں کہ کتنے کتنے یہ افعال ہیں، تو اس کے مطابق ان کو یاد کریں۔ اس کے علاوہ اسماء عاملہ ہیں۔ اسماء عاملہ یہ تقریباً 10 قسم کے اسماء ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں، عبارت کے اندر آ جائیں تو ہم ان کو عامل کہیں گے، معمول نہیں کہیں گے۔ نمبر 1 اسماء شرط۔ اسماء شرط اگر عبارت میں آ جائیں تو ہم انہیں عامل کہیں گے، معمول نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اسماء افعال ہیں، اسماء افعال بھی
یہ عمل کرتے ہیں، لیکن یہ افعال عاملہ میں شمار نہیں ہوتے بلکہ اسماء عاملہ میں شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 3 اسماء کنایہ، نمبر 4 اسم فاعل، اور نمبر 5 اسم مفعول، نمبر 6 صفت مشبہہ، نمبر 7 اسم تفضیل، نمبر 8 اسم مصدر، نمبر 9 اسم مضاف، نمبر 10 اسم تام۔ یہ 10 قسم کے اسماء ایسے ہیں جو عاملہ ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، معمول نہیں ہوتے۔ بعض اوقات یہ مزید ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی اسم عامل بھی بن رہا ہوتا ہے اور معمول بھی۔ جیسے مضاف ہے تو یہ مضاف اپنے ما بعد کے لیے تو عامل ہوگا، لیکن پیچھے اگر یہ فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے تو یہ معمول بھی بنے گا۔ تو ایک اسم عامل بھی ہو سکتا ہے اور معمول بھی ہو سکتا ہے۔ تو ما قبل کے لحاظ سے وہ معمول ہوتا ہے اور ما بعد کے لحاظ سے عامل بنتا ہے۔ اسی طرح فعل ہے تو فعل بھی ما قبل کے لحاظ سے معمول اور ما بعد کے لحاظ سے عامل بیک وقت بن سکتا ہے۔ جس طرح فعل مضارع ہے اس پر اگر حروف نواسب میں سے کوئی آ جائے یا حروف جوازم میں سے کوئی آ جائے اس کے شروع میں، تو وہاں پر فعل مضارع معمول بھی بن رہا ہوتا ہے لیکن اپنے ما بعد کے لیے عامل بھی بن رہا ہوتا ہے، کیونکہ افعال سارے کے سارے عاملہ ہیں۔ یہاں تک تو افعال عاملہ اور اسماء عاملہ ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد ہے حروف عاملہ۔ تو 7 قسم کے حروف وہ عامل ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1 حروف ناصبہ، حروف ناصبہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2 حروف جازمہ، یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 3 حروف جارہ، یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 4 حروف مشبہ بالفعل، یہ بھی اسم پر داخل ہوتے ہیں، بلکہ 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلے اسم کو ان کا اسم اور دوسرے کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ نمبر 5 ما اور لا مشابہ بلیس، یہ بھی اسم پر داخل ہوتے ہیں، پہلے کو ان کا اسم اور دوسرے کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ نمبر 6 لا نفی جنس، یہ بھی 2 اسموں پر آتا ہے، پہلے کو اس کا اسم اور دوسرے کو اس کی خبر کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 7 حروف ندا، حروف ندا یہ بھی اسم پر آتے ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ تو جس اسم پر داخل ہوں اس کو منادا کہا جاتا ہے، اور یہ 5 قسم کے حروف ہیں، یا ای حمزہ مفتوحہ۔ تو یہ 7 قسمیں حروف عاملہ کی ہوگی، 10 قسمیں اسماء عاملہ کی ہوگی، اور 6 قسمیں افعال عاملہ کی ہوگی، اور کل یہ 23 قسمیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ عاملہ ہیں۔ کلام کے اندر، عبارت کے اندر ان میں سے کوئی آ جائے تو اس کو ہم عامل کہیں گے۔ اس کے بعد معمول سمجھے، معمول کون ہوتا ہے، کون بنتا ہے؟ تو ویسے تو اگر معمول کی تفصیل کریں وہ کافی لمبی تفصیل ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک اشارتاً بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے 8 مرفوعات اور 12 منصوبات اور 2 مجرورات تو یاد کیے ہوں گے، تو ان کو دوبارہ پھر یاد کر لیں، یہی معمول ہیں۔
8 مرفوعات میں سے کوئی آ جائے تو اس کو معمول بنائیں۔ اسی طرح اگر 12 منصوبات میں سے کوئی آ جاتا ہے تو اس کو بھی معمول کہیں۔ 2 مجرورات میں سے کوئی آ جائے تو وہ بھی معمول ہے۔ تو یہی عبارت میں معمول بنتے ہیں۔ تو ان کی اگر الگ الگ تفصیل سمجھنی ہے تو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ 8 مرفوعات میں سے نمبر 1 فاعل، نمبر 2 نائب الفاعل، نمبر 3 مبتدا، نمبر 4 خبر، نمبر 5 حروف مشبہ بالفعل کی خبر، نمبر 6 لائے نفی جنس کی خبر، نمبر 7 افعال ناقصہ کا اسم، نمبر 8 ما ولا مشابہ بلیس کا اسم۔ یہ 8 مرفوعات ہیں اور یہی معمول ہیں، کیونکہ معمول 3 قسم کا ظاہر ہوگا، مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ تو اگر مرفوع ہو تو وہ انہی 8 مرفوعات میں سے ہوگا، اس کو معمول کہیں گے، اور اگر معمول منصوب ہو تو پھر وہ 12 منصوبات میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اور 12 منصوبات کون سے ہیں؟ نمبر 1 مفعول به، نمبر 2 مفعول فیہ، نمبر 3 مفعول لہ، نمبر 4 مفعول معہ، نمبر 5 مفعول مطلق، نمبر 6 حال، نمبر 7 تمییز، نمبر 8 مستثنی، اور نمبر 9 حروف مشبہ بالفعل کی خبر، اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم یہ منصوبات میں آئے گا، کیونکہ اس کی خبر تو مرفوعات میں ہے۔ تو حروف مشبہ بالفعل کا اسم نمبر 9، اور نمبر 10 لائے نفی جنس کا اسم، نمبر 11 افعال ناقصہ کی خبر، نمبر 12 ما ولا مشابہ تین بلیس، ما ولا مشبہتان بلیس اس کی خبر۔ یہ 12 منصوبات ہیں۔ اور اگر معمول مجرور ہو تو پھر مجرور 2 قسم کے ہیں، ایک حرف جر کی وجہ سے مجرور اور دوسرا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور۔ تو یہ کل 22 معمول بن جاتے ہیں۔ 23 عامل، یعنی عوامل کی قسمیں 23 بنتی ہیں اور معمول یہ 22 ہیں۔ تو ویسے تو اگر عوامل کی قسمیں 23 ہیں، لیکن اگر عوامل کو شمار کیا جائے تو وہ کافی زیادہ بن جاتے ہیں۔ بعض نے 100 شمار کیے اور بعض نے اس سے زیادہ بھی، تو ان کی تعداد زیادہ بن جاتی ہیں۔ لیکن نقشے کے طور پہ اگر آپ یاد رکھیں گے کہ 6 قسم کے افعال عامل ہوتے ہیں، 10 قسم کے اسماء عامل ہوتے ہیں اور 7 قسم کے حروف عامل ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے عوامل کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں تک عامل اور معمول ان کی پہچان آپ نے سمجھ لی۔ یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ فاعل، نائب الفاعل اور خبر اور مفعول اور اس کے علاوہ اسم، ان کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ فاعل کس کس کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 عام فعل کا بھی فاعل ہوتا ہے، نمبر 2 فعل تعجب کا بھی فاعل ہوتا ہے، نمبر 3 اسم فعل کا بھی فاعل ہوتا ہے، نمبر 4 فعل مدح کا بھی فاعل ہوتا ہے، نمبر 5 اسم فاعل کا بھی
فاعل ہوتا ہے، نمبر 6 صفت مشبہ کا بھی فاعل ہوتا ہے، نمبر 7 اس میں تفضیل کا بھی فاعل ہوتا ہے، اور نمبر 8 مصدر کا بھی فاعل ہوتا ہے، لیکن مصدر کا فاعل وہ مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ 8 چیزوں کا فاعل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نائب الفاعل، تو نائب الفاعل 2 کا ہی ہوتا ہے، ایک تو فعل مجہول کا نائب الفاعل ہوتا ہے اور دوسرا اس میں مفعول کا نائب الفاعل ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے خبر۔ تو خبر کس کس کی ہوتی ہے؟ نمبر 1 مبتدا کی خبر، نمبر 2 فعل ناقص کی خبر، نمبر 3 افعال مقاربہ کی خبر، اور نمبر 4 ماولا مشابہ بلیس کی خبر، اور نمبر 5 لائے نفی جنس کی خبر، اور نمبر 6 حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ تو یہ 6 چیزوں کی خبر آتی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 4 ہے اسم۔ تو اسم کس کس کا ہوتا ہے؟ نمبر 1 فعل ناقص کا اسم، نمبر 2 فعل مقاربہ کا اسم، نمبر 3 ما بلا مشابہ بلیس کا اسم، اور نمبر 4 حروف مشبہ بالفعل کا اسم، اور نمبر 5 لائے نفی جنس کا اسم۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی جن کا اسم ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 مفعول بہ۔ تو مفعول بہ کس کس کا ہوتا ہے؟ تو نمبر 1 فعل معروف کا مفعول بہ بھی ہوتا ہے، نمبر 2 فعل مجہول کا مفعول بہ بھی ہوتا ہے، نمبر 3 فعل تعجب کا مفعول بہ بھی ہوتا ہے، اور نمبر 4 اس میں فعل کا مفعول بہ ہوتا ہے، نمبر 5 شبہ فعل یعنی اس میں فاعل کا مفعول بہ ہوتا ہے، نمبر 6 اس میں مفعول کا مفعول بہ ہوتا ہے، نمبر 7 مصدر کا مفعول بہ ہوتا ہے، اور نمبر 8 منصوب بحرف ندا یعنی منادہ ناکرہ ہو تو وہ بھی مفعول بہ بنتا ہے ادعو فعل کا، یعنی وہاں پر حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کی ہوتا ہے اور وہ منادہ مفعول بہ بنتا ہے۔ اس طرح نمبر 9 منادہ مضاف ہو تو وہ بھی مفعول بہ بنتا ہے، اور نمبر 10 منادہ مشابہ مضاف ہو تو وہ بھی مفعول بہ بنتا ہے۔ تو یہ 10 قسم کے مفعول بہ ہوتے ہیں، یعنی 10 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا مفعول بہ آتا ہے۔ تو یہاں تک یہ فاعل، نائب الفاعل، خبر، اسم اور مفعول بہ، ان کی بھی وضاحت مختصر کر دی ہے کہ کس کس کا مفعول بہ وغیرہ آتا ہے۔ تو اس سبق میں عامل اور معمول کی پہچان ہوگی۔ اب عبارت میں جہاں پر بھی کوئی عوامل میں سے آئے تو آپ پہلے دیکھ لیں فعل ہے، اسم ہے یا حرف ہے۔ اگر فعل ہے تو افعال عاملہ میں سے اس کو دیکھ لیں، اور اگر اسم ہے تو اسماء عاملہ میں سے دیکھ لیں، اور اگر وہ حرف ہے تو اس کو حروف عاملہ میں سے دیکھ لیا جائے۔ تو اس طریقے سے اگر پہچان کریں گے تو پہچان مشکل نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد اگر کوئی لفظ مرفوع ہے تو اس کو مرفوعات میں سے دیکھ لیا جائے،
تو اگر مرفوعات میں سے ہو تو وہ معمول ہے، اور اگر کوئی سے منصوب ہے تو اس کو منصوبات میں سے دیکھ لیا جائے، اگر مجرور ہے تو اس کو مجرورات میں سے دیکھ لیا جائے، تو اس طریقے سے معمول کی پہچان بھی آسانی سے ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تکمیل النحو کورس کے اندر دوسروں کو بھی شامل کریں، اور اس میں شامل ہونے کے لیے ایڈ لکھ کر اس نمبر پر سینڈ کریں 0306 0696 245۔ جزاکم اللہ خیرا۔